رقص اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ رقص اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ مت پوچھ فکر زیست کی غارت گری کا حال، احساس برف برف تھا مگر بھڑک اٹھا۔ جھلملاتی روشنیوں والی اس بڑی سی کوٹھی میں عجیب سی چہل پہل تھی۔ آسمان پہ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور زمین پہ وہ رنگ برنگے چمکیلے کپڑوں والی پریاں جو جھوم جھوم کے زمین کو لہرا رہی تھیں۔ ان کے پیروں کی حرکت نے کسی شکنجے کی طرح زمین کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے وہ مرد جھوم جھوم کے ان کی اس محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہاں ہر طرف جیسے روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہاں کبھی رات نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا جسم کی ان سوداگر عورتوں کے دلوں میں شام کے اتنے گہرے اندھیرے تھے، جن اندھیروں نے خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا تھا، ارمانوں کی قبر بنا دی تھی اور خوابوں کی کرچیاں ان کے دل میں کھپ گئی تھیں۔ وہ جیسے کٹ پتلیاں تھیں جس کی ڈور ان کی ضرورتوں کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ کی تو ضرورتیں بھی مردہ تھیں، وہ زندگی کے دن گن رہی تھی۔ کچھ دو روزہ محبت کا قرض چکانے آئی تھی۔ یہاں ہر عورت اپنے گناہوں کا قرض ہی چکانے آئی تھی، سوائے اس ایک لڑکی کے جو اس چمکیلے پردے سے جھانک کے رقص دیکھنے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ رانی جو کہ اس کوٹھے کی ابھرتی ہوئی طوائف تھی، لہک لہک کر اپنے جسم کے جلوے بکھیر رہی تھی، اور سامنے بیٹھے نشے میں دھت مرد اس منظر میں اس قدر غرق تھے کہ انہیں ارد گرد کی ہوش نہیں تھی۔ رانی پہ نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے ان نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے کسی نے کھڑکی سے پیچھے ہٹایا تھا اور وہ پیچھے مڑے بغیر بھی جان چکی تھی کہ وہ ہستی کون ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی جا چکی تھی، اس لیے آنکھیں میچے پیچھے مڑی تھی۔ سامنے چہرے پہ ناراضگی سجائے اس کی ماں کھڑی تھی۔ آپ پھر یہاں کھڑی ہو، آپ کو لاکھ دفعہ منع کیا ہے زرپاش، اس کھڑکی میں مت کھڑی ہوا کریں، آپ پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں باہر بیٹھے کسی مرد کی آپ پہ نظر پڑ گئی نا تو وہ کتے کی طرح پیچھے پڑ جائے گا، میں پھر آپ کو کس طرح بچاؤں گی۔ وہ اسے بری طرح جھڑک رہی تھی اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ 20 سالوں سے ان کے منتیں ترلے کیے ہیں، پاؤں بھی دھو دھو کر پیے ہیں کہ وہ آپ کو اس کام کی طرف نہ لائیں۔ آپ پتہ نہیں کیوں میری محنت عقارت کرنے پہ تلی ہیں۔ ان کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے، اس پہ ٹھیک طرح سے غصہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تمام قربانیوں سے واقف تھی۔ کوٹھے میں رہ کر کسی جوان لڑکی کی عزت محفوظ رکھنا کتنا مشکل کام تھا، وہ جانتی تھی، اسی لیے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا تھا۔ اماں جان معذرت، خدا کی قسم ہم بس رقص دیکھ رہے تھے، آپ کو تو پتہ ہے ہم رقص دیکھنے کے کتنے شوقین ہیں، بس اسی لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ وہ کان پکڑ کر شرمندگی سے ان سے معذرت کر رہی تھی۔ زری، اس رقص کی خواہش مت کریں، یہ رقص ہمارے ضمیر کو سلا دیتا ہے، ہمیں بے مول کر دیتا ہے۔ یہ بے مول رقص ہماری قیمت لگاتا ہے، ہمیں کٹ پتلی بناتا ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس کوٹھے میں بھی آپ کو پاکیزہ رکھا، لوگوں کی گندی نظروں سے بچایا۔ وہ اونچے تاج بھرے پلنگ پہ بیٹھ کے افسوس اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں کہہ رہی تھیں، اور وہ بھورے بالوں والی لڑکی یہ سوچ رہی تھی کہ کوٹھا اتنی بری جگہ بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں بدنام ہے، اور یہ رقص کتنا خوبصورت ہے،
تو پھر اس کی ماں کیوں اس رقص کے خلاف ہیں؟ بحث کا ارادہ ملتوی کر کے وہ وہیں خاموشی سے بیٹھ گئی، جہاں آرا بیگم ایک نظر اپنی معصوم بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کب تک زرپاش کو اس گندی جگہ پہ محفوظ رکھ سکیں گی؟ یہ سوچے ایک دفعہ پھر انہیں پریشان کرنے لگیں۔ اب میرے عیب تو مت گنواؤ، مجھے احساس ہے برا ہوں میں۔ صبح کا سورج اس بڑی حویلی پہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ صبح کب کی ہو چکی تھی، اب تو گھروں سے دن کے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ یہ سادہ لوح لوگ اپنے کاموں کو دل و جان سے انجام دے رہے تھے۔ ایسے میں بڑی حویلی کے اس عالیشان کمرے میں وہ بکھرے بالوں والا خوبرو نوجوان بیزاری چہرے پہ سجائے پلنگ سے نیچے اتر رہا تھا۔ ملازم تیسری دفعہ دستک دے کے جا چکا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی جاگا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال درست کر رہا تھا۔ چوڑی پیشانی، کالے سیاہ بال جو کنگھی سے پیچھے کی طرف سیٹ کر رکھے تھے، خوبصورت شہد رنگ آنکھیں، مغرور ناک اور دائیں گال پہ پڑا ڈمپل اس کی خوبرو شخصیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ سفید کاٹن کی قمیص شلوار واسکٹ پہنے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف گیا، جہاں سامنے بڑے صوفے پہ میر داد خان بیٹھے تھے۔ ایک آچٹتی نظر اس پہ ڈالی، ملازمہ کو چائے کی ہدایت دیتے ہوئے وہ میر داد خان کے قریب بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ آج وہ اپنے لاڈلے پوتے سے بات نہیں کر رہے تھے، اور وجہ وہ جانتا تھا۔ خان، لگتا ہے رات کو تاخیر سے واپس آئے ہیں آپ، انہوں نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ وہ چونکا۔ جی بس ڈیرے پہ تھوڑا کام تھا، اس نے سرسری کہا۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کام تھا آپ کو؟ دادا جی، جب آپ کو علم ہو ہی گیا ہے تو آپ مجھے کیوں کرید رہے ہیں؟ وہ بری طرح چڑ گیا تھا۔ کیا آپ نے ملک حق نواز کے بیٹے پہ صرف ایک گھوڑے کی وجہ سے فائرنگ کی ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھے، اسی لیے سختی سے بولے۔ نہیں، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ وہاج، آپ کو ہماری ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ کب آپ یہ ضد چھوڑیں گے اپنی؟ یہ گاؤں کے لوگ ہمارے ملازم نہیں ہیں وہاج، محبت پیار کے بھوکے ہیں، سختی برداشت نہیں کرتے، ہماری عزت کرتے ہیں۔ آپ کی ان غلطیوں کا خمیازہ ہم کتنی بار بھگت چکے ہیں، اب کی بار بھی بھگتیں گے۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے، اس لیے اپنے لاڈلے پوتے کو پیار سے سمجھا رہے تھے، جسے وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ ان کی پوری بات سن کر وہ تھوڑا ان کے قریب ہوا، آنکھوں میں تپش لے کے انہیں دیکھنے لگا۔ خان جی، یہاں لوگ ہماری نہیں نوٹوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ دنیا لوگوں کی نہیں نوٹوں کی پجاری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دولت نہ ہوتی تو آپ بس نام کے خان رہ جاتے۔ وہ تمسخرانہ ہنسا۔ وہ سفید بالوں والا شخص منہ کھولے اپنے پوتے کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اس کی اس حد تک صاف گوئی سے بہت تنگ تھے، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اپنی غلطی وہ شروع سے ہی نہیں مانتا تھا، تو آج کیوں مانتا؟ ہمیشہ کی طرح ان کا منہ بند کروا کے ٹیبل پہ پڑی انہی کی گاڑی کی چابیاں اٹھا کے باہر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتے تھے وہ اب 2-3 دنوں بعد ہی گھر واپس آئے گا۔ وہ بس سر جھٹک کے رہ گئے۔ کچھ اس وجہ سے بھی مشہور ہم زیادہ ہوئے کہ صرف عیب ہی گنوائے گئے ہمارے۔ لہلہاتی کھیتوں کو چیرتی ہوئی یہ گاڑی اس کچے پکے سڑک پہ رواں دواں تھی۔ وہ بے دھیانی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ ہی فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، سپاٹ چہرہ لیے جیسے کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہاں نگار بیگم، کوٹھے پہ جو بھی طوائفیں سب سے اچھا رقص کرتی ہیں، بس انہیں بھیج دیجیے۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ رکھ کے جیسے حکم دے رہا تھا، بس آج کی شام کے لیے۔
دور اس جھلملاتی روشنیوں سے مزید اس کوٹھے میں نگار بیگم اپنی ازلی شان و شوکت لیے لبھانے والے انداز میں باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ ارے خان جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ایسی لڑکیاں بھیجوں گی کہ زمین پہ رقص کے ایسے جلوے بکھیریں گی کہ سب لوگ اش اش کر اٹھیں گے۔ وہ ایک ہاتھ سے فون درست کرتی منہ سے پان تھوکتے ہوئے چہک کر بولی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے بیزاری سے ان کی تعریفوں کے پل سنے تھے۔ خود تو وہی ہوں گے نا آپ رات میں؟ نگار بیگم نے تفتیشی لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، میں کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہا ہوں، آتے آتے رات ہو جائے گی۔ آپ لڑکیوں کو بھیج دیجیے گا، میرے دوست وہی ہوں گے۔ وہی ازلی مغرور لہجہ۔ نگار بیگم نے برا سا منہ بنا کے فون کو دیکھا، پھر مصنوعی خوشامد لہجے میں سموتے ہوئے رضامندی کا اظہار کر ڈالا۔ اب وہ جہاں آرا کو آوازیں دے رہی تھی، جہاں آرا بوتل میں سے نکلے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی نگار بیگم، حکم کیجیے۔ ان کے سامنے چمکیلی ساڑی زیب تن کیے، دبلی پتلی لمبے بالوں والی تیکھے نقوش والی عورت تابے داری سے کھڑی تھی۔ انہوں نے نخوت سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکیوں کو تیار کرو، رات کو خان جی کی حویلی میں رقص کے لیے جانا ہے، تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے وہ رخ موڑ گئیں اور وہ سر ہلا کے باہر نکل گئی۔ وہ ان کی ناراضگی سمجھتی تھی، لیکن جو وہ چاہتی تھی ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ساری عمر کی خدمت کا انہیں یہ صلہ مل رہا تھا۔ یہی سوچ کے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آنسو چھپاتی اب وہ لڑکیوں کو ہدایت دے رہی تھی، جو بہت تابیداری سے سن رہی تھی۔ دور اس گاؤں میں اس لڑکے نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ دیکھا نہ کسی نے بھی پلٹ کے میری طرف۔ محسن، میں بکھرے ہوئے شیشوں کی ردا تھا۔ چمچماتی آنکھوں کو خیرہ کرتی روشنیوں سے مزی اس کوٹھے میں تیاریاں اپنے عروج پہ تھیں۔ ساری لڑکیاں دل و جان سے تیاریوں میں مشغول تھیں۔ خان حویلی جانے کا سب کے دل میں ارمان تھا۔ ایسے میں صرف وہ پلنگ پہ گھٹنوں کو باہم ملائے، گرد ہاتھوں کا دائرہ بنائے، تھوڑی ٹکائے منہ پھلا کے بیٹھی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی میک اپ کو آخری ٹچ دیتی جہاں آرا نے وہی شیشے میں اپنے پیچھے بیٹھی زرپاش کو ایک نظر دیکھا، پھر ایک ادا سے پیچھے مڑی۔ کب تک ناراض رہنے کا اور بھوک ہڑتال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ زری؟ وہ بالوں کو سینے پہ پھیلائے اس کے بالکل پاس پلنگ پہ بیٹھ گئیں۔ جب تک آپ ہماری بات نہیں مان لیتی، اس نے نر روٹھے لہجے میں کہا۔ ضد مت کریں زرپاش، جو آپ چاہتی ہیں ویسا ممکن نہیں ہے، انہوں نے سختی سے کہا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے اماں جان؟ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہیں جانے کو۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا باہر کی دنیا کیسی ہے۔ بس کالے شیشوں والی گاڑی میں ہمیں اسکول اور کالج بھیجا جاتا تھا، اسی میں واپس لایا جاتا تھا۔ آپ بتائیں، ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کھلی فضا میں سانس لیں، باہر کی دنیا دیکھیں، اور کون سا اکیلا جانے کی ضد کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ وہ یاسیت سے کہتے ہوئے اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسے اپنی ماں کی کمزوری پتہ تھی اور وہ یہی حربہ آزماتی تھی۔ آج بھی اس کا تیر نشانے پہ جا کے لگا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اچھا آپ روئیے تو مت، لے چلتے ہیں آپ کو ساتھ، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ وہ یکدم خوش ہوئی، لیکن اگلے ہی جملے پہ اس کی خوشی مادم ہوئی۔ لیکن ہماری ایک شرط ہے، آپ گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گی، انہوں نے سختی سے تلقین کی۔ وہ آنسو پونچھتی خوشی سے ان سے لپٹ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ وہ ان کا گال چومتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ پائیں۔ پتہ نہیں وہ اسے لے کے کیوں اتنے خدشات کی شکار تھیں۔ شاید وہ خوبصورت تھی یا کوٹھے میں رہتی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جس وقت وہ سب اس سبز و شاداب گاؤں میں پہنچے، اس وقت شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا
پھیل رہا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پردے سے جھلکتی دو خوبصورت آنکھیں للچائی ہوئی نظروں سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر کے مناظر کو دیکھنے کا اس کا برسوں کا شوق پورا ہو رہا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ ساتھ بیٹھی جہاں آرا اسے دھیمی آواز میں ہدایات دے رہی تھی، اور نگار بیگم یہ سوچ سوچ کے حیران ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے کبھی کمرے سے باہر نہیں نکالا، آج کوٹھے سے باہر لے آئی، وہ بھی خانوں کی حویلی میں۔ خیر، سن گلاسز آنکھوں سے اتار کے ڈیش بورڈ پہ رکھ کے سر نیچے کی طرف ٹکا کے ذہن میں حساب کتاب کرنے لگی۔ پیچھے بیٹھی زرپاش اپنی ماں کی ہدایات کو سنی انسنی کرتی باہر دیکھ رہی تھی۔ جس وقت ان کی گاڑی ڈیرے پہ پہنچی، رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ جہاں آرا گاڑی سے اترتے وقت بھی عجلت میں اسے ہدایات دے رہی تھی، اور وہ محض سر ہلا رہی تھی۔ گاڑی کو حویلی سے بہت پیچھے کھڑا کیا گیا تھا تاکہ کوئی زرپاش کو دیکھ نہ پائے۔ جہاں آرا کا بس چلتا تو اسے اکیلا چھوڑ کے نہ جاتی، لیکن مجبوری تھی، اندر سب کچھ اسی نے سنبھالنا تھا۔ جہاں آرا اب چلے بھی آئیے، اندر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زری بچی نہیں ہے، خود کو سنبھال لیں گی۔ تیکھی نظروں سے زری کو دیکھ کے جتاتے ہوئے کہتی آگے بڑھ گئی۔ جہاں آرا بھی منہ ڈھانپ کے جانے لگی، پھر پلٹی۔ زرپاش، اگر مجھے دیر بھی ہو جائے تو آپ گاڑی سے باہر مت نکلے گا، چہرہ ڈانپ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کے اب ڈرائیور کو ہدایات دے رہی تھی، اور زرپاش کا دھیان کہیں اور تھا۔ میں سوچتا ہوں شہر کے پتھر سمیٹ کر وہ کون تھا جو راہ کو پھولوں سے ڈھک گیا۔ اس بڑے سے ڈیرے کے اندر رقص پورے آب و تاب کے ساتھ جاری تھا، ہنسی کہہ کے روشنیاں، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں یہ سب مصنوعی کیوں تھا۔ اور وہ کتنی دیر سے باہر بیٹھی بور ہو رہی تھی، سوچ رہی تھی وہ نہ ہی آتی یہاں، یوں قید ہو کے تو نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ تو گاؤں گھومنے کی غرض سے آئی تھی، اور اب وہ باہر گھومنا تو دور، باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے اپنے نصیب پر جی بھر کے رونا آیا تھا۔ بے دھیانی سے جیسے ہی رخ موڑا، ڈرائیور کو فرنٹ سیٹ پہ اونگتے پایا۔ پھر سے باہر دیکھنے لگی، یکدم اس کی سنہری آنکھیں چمکنے لگی، پھر پلٹی، ایک نظر دیکھا، ہولے سے ہنسی۔ اگر خدا موقع دے تو کون کافر ہے جو اس موقع کو جھٹلائے؟ اور آرام سے دروازہ کھولا، پلٹ کے ایک نظر دیکھا، وہ ابھی بھی سو رہا تھا، اور ان کے واپس آنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، شام کے اس پہر یہ جگہ عجیب خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ لہلہاتے کھیت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یہ مغرب سے 1-2 گھنٹے بعد کا وقت تھا، ابھی چاند بھی نہیں نکلا تھا، اکا دکا گھروں کے لیمپ روشن تھے۔ وہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دوپٹے سے منہ چھپائے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، بہت عرصے بعد اس نے کھل کے سانس لی تھی۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے اندھیرے سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ اسی خوشی میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ گاڑی سے بہت آگے نکل آئی ہے۔ ہوش اسے تب آیا جب وہ کسی چیز سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کا پاؤں بری طرح مڑا تھا، اور شاید کسی چیز نے کاٹ بھی لیا تھا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ اندھیرے میں وہ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بیٹھی ہوئی کدھر ہے۔ سامنے سے آتے تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے پتہ چلا کہ وہ کچی سی سڑک پہ گری ہوئی ہے۔ اس نے دہشت کے مارے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ پتہ نہیں کیوں سے اپنی موت اتنے قریب نظر آئی۔ گزرا ہے شب کو دشت سے شاید وہ پردہ دار، ہر نقش پا کے ساتھ ردا کی لکیر تھی۔ ارے شاویز خان جی، وہاج خان ہمیں بلا کے خود کہاں چلے گئے ہیں؟ رانی نے پاؤں سے پائل کھولتے ہوئے تلاشتی نظروں سے وہاج کے ایک دوست سے پوچھا تھا۔ رقص کے دوران اس کو نہ پا کر
اس کا سارا مزہ اور موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ارے رانی جی، آپ کو تو اس کا پتہ ہے نا، کہاں کسی کی بات سنتا ہے، کہہ رہا تھا جلدی آ جاؤں گا، دیکھیے نا گھڑی 7 کا ہندسہ عبور کر گئی اور وہ ابھی تک نہیں پہنچے، اس نے مدہوش لہجے میں جواب دیا۔ رانی نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے محض سر ہلا دیا تھا۔ اور آپ کبھی ہم پہ بھی نظر کرم کر دیا کریں، مانا وہاں جیسے خوبرو نہ سہی لیکن کم ہم بھی نہیں ہیں۔ اس کی لمبی سیاہ زلفوں میں چہرہ چھپائے وہ ہوس بھری نظروں سے اس کے سراپے کو گھور رہا تھا، اور وہ جیسے کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی اور دور بیٹھی جہاں آرا دکھ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی، اور نگار بیگم رقص کرتی لڑکی پہ پیسوں کی بارش ہوتے دیکھ کے پھولیں نہ سما رہی تھی۔ پیسہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کے سامنے کسی کا جسم، کسی کے احساسات سستے تھے۔ اسی وقت دور اس کچی سڑک پہ اس کے بالکل قریب آ کے کسی نے بریک ماری تھی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز سے اس نے سر اٹھایا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی باہر نکلا تھا۔ وہ مدھم روشنی میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ سامنے کوئی مرد ہے، لیکن کتنی عمر کا ہے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ جب وہ قریب آیا تو وہ اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چہرے پہ غصے واضح تھا۔ محترمہ، آپ کو مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی کنویں میں چھلانگ لگا دیں، یوں راستے میں نہ بیٹھیں، ابھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ سر جھکا کے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کے وہ روکھے لہجے میں بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ سر ابھی تک جھکا رکھا تھا۔ اب نیا ڈرامہ شروع۔ کون ہیں آپ؟ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ اسے روتا دیکھ کر ذرا نرم پڑ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ چڑ گیا، اسی لیے اس بار ذرا اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، محترمہ آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں، ورنہ راستے سے ہٹ جائیں۔ اسی لمحے اس نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مبہوت رہ گیا تھا۔ گول چہرہ، سفید رنگت، بڑی بڑی سنہری آنکھیں، تیکھی ناک، انابی ہونٹ، پاؤں کو چھوتا کالے رنگ کا فراک اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ دوپٹہ البتہ سر پہ ٹکا رکھا تھا، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے اور کاجل گال پر بہہ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے ہمدردی جاگی۔ وہ اپنے سفید لباس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے قریب بیٹھا۔ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ تو وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ ہم اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہیں اور ہمارا پاؤں بھی زخمی ہو گیا ہے، شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ دکھائیے اپنا پاؤں۔ ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ اس نے اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا۔ اس لمحے کوئی اسے دیکھ لیتا تو ہرگز یقین نہ کرتا کہ یہ وہی مغرور انسان ہے۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پاؤں سے کانٹا نکالا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے روکنا چاہا۔ درد ہوگا مجھے، اس نے معصومیت سے کہا۔ تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس کے نازک پاؤں سے کانٹا نکالا۔ وہ ہلکا سا سسکی، پھر جیب میں سے رومال نکال کے اس کے پاؤں پر باندھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، کچھ تو یاد ہوگا آپ کو، اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ ہچکچائی، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کے اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب وہ گاڑی چلا رہا تھا اور وہ اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور جاگ گیا ہوگا، اماں جان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، وہ ذہن میں سوچے جا رہی تھی۔ کوئی نشانی بتائیے، گھر کی یا والد کا نام؟ وہ سنجیدگی سے ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چونکی۔
جی میں کسی کے گھر مہمان آئی ہوں. جو وہاج خان کا ڈیرا ہے نا اس کے قریب ہی گھر ہے. اس نے ناسمجھی میں بولتے ہوئے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا. وہ اس کی اس مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھ پائی. او اچھا. اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی. شناسا جگہ کو دیکھ کے وہ چہکی. بس یہی روک دیجئے. یہاں ہے آپ کا گھر؟ اس نے سر باہر نکال کے ایک دو گھروں کو دیکھتے ہوئے کہا. آئے میں آپ کو چھوڑ دوں. وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے لگا. نہیں میں خود چلی جاؤں گی. چاچا پتہ نہیں کیا سمجھیں. بہت شکریہ آپ کا. وہ تیزی سے شکریہ ادا کر کے اترنے لگی. جب اس نے اسے پکارا آپ کا نام؟ مسکراتے ہوئے سوال کیا گیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی سچ بولے یا جھوٹ. زرپاش. جلدی سے کہہ کے دوپٹہ درست کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے وہ آگے بڑھ کے اندھیرے میں غائب ہو گئی. وہاج کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. اسی لمحے اس کی نظر اپنی گاڑی میں گری پائل پہ پڑی. وہ یقیناً زرپاش کی تھی. اٹھا کے ایک نظر پائل کو دیکھا اور مسکرا دیا. ابھی پچھلے دنوں جو ہم پہ گزری اسی رات کا نشہ طاری ہے اب تک. شام کے اس گہرے کالے سیاہ اندھیرے میں جب اس جگہ پر محض جنگلی جانوروں کی گراہٹ تھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچی اس کے اوسان خطا ہو گئے اور پاس ہی اس کی ماں کھڑی رو رہی تھی اور ساتھ ہی ڈرائیور سر جھکا کے کھڑا تھا. وہ تقریباً لڑکھڑاتے ہوئے تیز قدم اٹھاتی ان کی طرف لپکی. اس کی آواز سن کے جہاں عرب پیچھے پلٹی تو وہ ان کے گلے لگ گئی. اماں جان ہمیں معاف کر دیں. ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اماں جان. اب وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. آپ گئی کہاں تھیں زرپاش؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا. اماں جان ہم آپ کو گھر پہنچ کے سب بتا دیں گے. ابھی آپ ہمیں یہاں سے لے چلیں. اس نے ان سے الگ ہو کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. ہاں ہاں چلو گاڑی میں بیٹھو. باقی تفتیش گھر میں جا کے کر لینا. دیر ہو رہی ہے. انہوں نے منہ سے پان تھوک کر تالی بجاتے ہوئے کہا تو باہر کھڑی سب طوائفیں اپنے پردے درست کرتی گاڑی میں بیٹھ گئیں. جہاں آرا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئیں. زرپاش نے پلٹ کر اس اونچی حویلی کو دیکھا. جیسے ہی باہر کھڑی گاڑی کو دیکھا تو وہ ٹھٹکی. زرپاش آپ نے رات یہیں گزارنی ہے کیا؟ نگار بیگم نے شیشے سے باہر جھانک کے اسے متوجہ کیا. نہیں میں تو وہ بس. اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی. حویلی کو مت دیکھیے. یہ آپ جیسی لاوارث کوٹھوں پہ پلنے والیوں کے لیے نہیں ہوتی. کوٹھے پہ جو رہتی ہیں وہ رقص کریں یا نہ کریں رہتی وہ طوائف ہی ہیں. بیوی نہیں بنتی. انہوں نے جیسے زرپاش کا مذاق اڑایا تھا. زرپاش نے تڑپ کے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی. وہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ چپ ہی رہیں گی. اسی لیے خاموشی سے دروازہ کھول کے بیٹھ گئی اور گاڑی تیز اسپیڈ سے آگے بڑھ گئی. پیچھے خان حویلی ویران سنسان سی رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوب چکی تھی. وہی راتوں کی بیداری ہے اب تک. تمنا کا سفر جاری ہے اب تک. گناہوں کی سیاہی میں ڈوبا یہ کوٹھا رات کے اس پہر صحیح معنوں میں اندھیرے میں ڈوبا تھا. رات کی سیاہی نے گناہوں کی سیاہی پر پردہ ڈال دیا تھا. وہ پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی پاس ہی جہاں آرا عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. وہ چھت کو گھور رہی تھی. انہوں نے نماز ختم کی جائے نماز طے کی اور اس کے پاس بیٹھ گئیں. اس کے لمبے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں. اس نے چپ چاپ سر ان کی گود میں ٹکا دیا. اماں جان نگار بیگم کہتی ہیں تمہاری ماں کیوں نماز پڑھتی ہے؟ اللہ کو ہم جیسیوں کی نماز سے بھلا کیا مطلب؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا. میری جان تم ان کو کہتی جو اللہ عام انسانوں کا ہوتا ہے وہی طوائفوں کا بھی ہوتا ہے. اللہ اچھے برے انسانوں کی تفریق نہیں کرتا. اس کے لیے صرف اس کا بندہ ہوتا ہے اچھا برا نہیں ہوتا. اور ہم دنیا کی نظر میں طوائف ہیں اللہ کی نظر میں نہیں. یہ تو ہم انسان ججمنٹل ہوتے ہیں. اللہ اعمال دیکھتا ہے جج نہیں کرتا.
انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا، پھر ایک نظر اس کے بندھے ہوئے پیر کو دیکھا۔ وہ سارا قصہ انہیں سنا چکی تھی۔ اور ہم سے وعدہ کریں زرپاش، جو حرکت آج آپ نے کی ہے وہ آئندہ آپ نہیں کریں گی، ہمارے سر کی قسم کھا کے کہیے۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اماں جان، ہم آپ کے سر کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اس نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو ان کے چہرے پہ اطمینان نظر آیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ کو کوئی نیک بندہ مل گیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ورنہ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو سوچ کے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ اب اٹھ کے بستر ٹھیک کر رہی تھیں۔ اس نے بے دہانی سے سنا، کیا آپ نے انہیں سچ بتا دیا تھا؟ یکدم انہیں یاد آیا تو پلٹ کے رازداری سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، ہم نے جھوٹ بولا کہ ہم یہاں مہمان آئے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے بتایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جہاں آرا بس اسے دیکھ کے رہ گئیں۔ وہ ننھی سی ان کی گڑیا کب اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، زرپاش کو انہوں نے جنم نہیں دیا تھا، لیکن پالا تو خود انہوں نے ہی تھا، اور اب ہر وقت انہیں زرپاش کی ہی فکر ستاتی تھی کہ خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو نگار بیگم اس کو بھی دھندے پر لگا دیں گی۔ ان سوچوں کی وجہ سے آج کی رات بھی وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔